شب بارات شیعوں کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، جو اس وقت غیبت میں ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق 15 شعبان کی رات، جسے شب بارات بھی کہا جاتا ہے، شب قدر کے بعد افضل ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اکثر شیعہ حضرات شب قدر کی مانند اس رات کو بھی شب بیداری اور عبادت کی حالت میں گزارتے ہیں۔ تصوف کے قائل اہل سنت حضرات بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ دنیا کے تمام شیعہ نشین علاقوں میں اس تاریخ کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے جشن اور محافل منعقد ہوتی ہے۔ ایران میں مسجد جمکران اور عراق میں کربلا میں شیعہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر جشن مناتے ہیں۔ ایران میں اس دن سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے، اور ایرانی کیلنڈر میں اس دن کو روز جہانی مستضعفان کہتے ہیں، یعنی مظلوموں کا عالمی دن۔ ابن تیمیہ اور بیشتر سلفی وہابی علماء اس دن ہر قسم کے مراسم اور جشن منانے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ متعدد احادیث میں 15 شعبان کے دن اور رات کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: خدا کی خوشنودی، بخشش، رزق اور روزی اور نیکی کے دروازوں کا کھلنا، انسان کے رزق اور روزی کی تقسیم اور موت کا مقرر ہونا۔ اس رات تمام انسانوں کی مغفرت سوائے مشرک، قمار باز، جواری، قطع رحم کرنے والا، شراب خور اور انسان جو گناہ پر اصرار کرتا ہے۔ شب قدر کے بعد افضل ترین رات میں سے ایک رات ہے، اور اس رات کے کچھ اعمال ہیں جیسا کہ بیان کر رہا ہوں۔ غسل کرنا جو گناہوں کی تخفیف کا موجب بنتا ہے، شب بیداری اور نماز دعا اور استغفار میں مشغول رہنا، دعائے کمیل پڑھنا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اہل سنت حضرات کی نگاہ میں 15 شعبان کیا ہے؟ 15 شعبان صرف شیعوں کے یہاں قابل احترام نہیں اور اہمیت کے حامل نہیں، بلکہ اہل سنت بطور خاص اہل سنت کے وہ حضرات جو تصوف کے قائل ہیں، یہاں بھی اس دن اور اس رات کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اہل سنت کی متعدد روایات میں پیغمبر اکرم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں عبادت کی اہمیت اور اس میں رزق اور روزی کو مقدار کو معین ہونے کے بارے میں احادیث نقل ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے بعض علماء اور ان احادیث کے صحیح ہونے اور 15 شعبان کی رات کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں، جبکہ ابن تیمیہ، جن کا شمار سلفیوں کے نظریہ پردازوں میں اجاگر ہوتا ہے، وہ بھی اس رات کی فضیلت سے چشم پوشی نہیں کر سکے، لیکن وہ اس رات کو مسجدوں میں جمع ہو کر 100 رکعت نماز پڑھنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر 14ویں اور 15ویں صدی کے سلفی علماء جیسے تھانوی، یوسف قرضاوی، محمد صالح منجد اس رات میں شب بیداری اور شب برات اعمال کی انجام دہی کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اہل سنت میں وہ حضرات جو اس دن رات کی فضیلت اور اہمیت کے معتقد ہیں، وہ شب زندہ داری اور دیگر عبادتوں جیسے قرآن کی تلاوت، مستحب نمازوں اور دعاؤں کا پڑھنا اور روزہ رکھنا وغیرہ کے انجام دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل سنت کے یہاں بھی یہ رات شب برات کے نام سے معروف ہے۔ 100 رکعت نماز جیسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، جس میں 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے اور اس رات کو اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت بر صغیر، پاک و ہند وغیرہ میں زیارت اہل قبور، نظر و نیاز، صدقہ وغیرہ شب برات کے مراسم میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل تشیع اس دن امام مہدی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے عظیم جشن منعقد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سڑکوں اور گلی کوچوں میں مختلف مقامات پر چراغاں کا منظر انتہائی دید زیب ہوا کرتا ہے۔ مساجد، امام بارگاہ یا دیگر مذہبی مقامات پر جشن برپا کرتے ہیں، جس میں لوگ منقبت اور قصائد کے ذریعے امام عالم کی حضور عقیدت کرتے ہیں۔ غریبوں میں مفت کھانا دینا اور انہیں صدقہ وغیرہ دینا بھی ایک سنت حسنہ کے عنوان سے اس دن انجام دیا جاتا ہے۔ ایران میں یہ جشن ایک خاص انداز میں نہایت ہی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور دہ مہدویت کے عنوان سے کئی دن تک امام مہدی کے حوالے سے مختلف محافل، سیمینار اور دیگر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مسجد جمکران میں ایران کے مختلف شہروں سے لوگ اس دن جمع ہو کر
شب بیداری اور دیگر عبادتوں کے ذریعے خدا سے تقرب حاصل کرنے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے امام مہدی کی شخصیت، آپ کے ظہور، قیام اور حکومت کے خد و خال سے زیادہ آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دن ایران میں سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے اور اس دن کو ایران میں روز جہانی مستضعفان کہتے ہیں۔ عراق میں بھی شیعان حیدر کرار 15 شعبان کے دن پروقار انداز میں جشن برگزار کرتے ہیں۔ اس دن بطور خاصیت زیارت امام حسین علیہ السلام کی خاطر عراق کے مختلف شہروں سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کربلا میں یہ جشن نہایت ہی خوبصورت انداز میں منعقد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحرین، یمن، مصر، لبنان، سیریا سمیت بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ جشن نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ نصف شعبان یعنی شب برات۔ نصف شعبان کی رات کے فضائل و اعمال تقدس کے تناظر میں شعبان کا مہینہ عزیز ترین اسلامی مہینوں میں سے ایک ہے اور عظیم یادوں کی یاد دہانی کرتا ہے۔ خاص طور پر شعبان کے وسط میں حضرت بغیث اللہ مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، جس نے اس مہینے کا ماحول بنا دیا ہے، صبح آگین کی طرح مہک رہا ہے۔ لہٰذا شعبان کی 15ویں رات مسلم عوام نے اپنے آپ کو عظیم الشان تقریبات کے لیے تیار کیا ہے۔